لکم آیۃ فی فئتین، تحقیق ہے لکم تمہارے لیے آیۃ نشانی، عبرت کی نشانی، فی فئتین ان دو جماعتوں میں، التقطا جو کتن کتھا ہو گئی، جو آپس میں بھڑ گئی، جن دو جماعتوں کا آپس کے اندر مقابلہ ہوا، ان دو جماعتوں میں تمہارے لیے عبرت کی نشانی ہے، تمہارے لیے ان دو جماعتوں کے اندر ایک عبرت کی نشانی ہے، بڑی عبرت کی نشانی ہے۔ فئتن ایک جماعت، تقاتل فی سبیل اللہ لڑ رہی تھی اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، واخرى اور دوسرا گروہ، دوسری جماعت کافرۃ کافروں کی تھی، یرونہم مثلیہم وہ انہیں دیکھتے تھے، مثلیہم اپنے سے دگنا، انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، رأی آنکھوں سے، واللہ یؤید اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے، کبھی کرتا ہے، بنصرہ اپنی مدد سے اس کو من یشاء جس کو چاہتا ہے، جسے چاہے اپنی مدد سے اس کو قوی کر دیتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے، اس کی تائید کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ بے شک اس میں بڑی عبرت ہے، لأولی الابصار آنکھوں والوں کے لیے، جن کی آنکھیں ہوں تو عبرت کو حاصل کرتے ہیں، جن کی آنکھیں ہی نہیں ہیں تو وہ کیا عبرت حاصل کر لیں گے، وہ عبرت حاصل کرتے ہی نہیں ہیں اور نہ وہ عبرت حاصل کرنے والے ہیں۔ زینا للذین حب الشہوات مزین کر دیا گیا ہے، للناس لوگوں کے لیے حب الشہوات محبوب چیزوں کی محبت، مرغوب چیزوں کی محبت، مرغوب چیزوں کی محبت مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے۔ من النساء کون سی چیزیں مرغوب ہیں آگے ہم کو بیان فرما کر لگا، مزین کی گئی ہیں لوگوں کے لیے حب الشہوات خواہشات کی محبت، مرغوب چیزوں کی محبت، من النساء عورتوں کی محبت، عورتوں کی خواہش، والبنین اور بیٹوں کی خواہش، والقناطیر اور مال کی خواہش، مقنطرہ جو بہت زیادہ ہے، بہت ہو، کس میں سے؟ من الذهب سونے میں سے، والفضة اور چاندی میں سے، والخیل المصومہ اور نشان لگائے ہوئے گھوڑوں میں سے، والانعام اور مال مویشی میں سے، والحرث کھیتی میں سے، ذالک متاع الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، واللہ عندہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے حسن المآب اچھا ٹھکانہ۔ قل آپ فرما دیجئے اُنبئکم کیا میں تمہیں خبر دوں بخیر من ذالکم اس سے بہتر چیز کی، للذین ان لوگوں کے لیے اتقوا جو ڈرتے ہیں، تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، جنات باغات ہیں، تجری بہ رہی ہے من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں، جاری ہیں باغوں کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ان میں، وازواج مطہرہ اور جوڑے ہوں گے پاکیزہ، ورضوان من اللہ اللہ کی رضا ہوگی، واللہ اللہ تعالیٰ بصیر بالعباد اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ الذین وہ لوگ وہ بندے اللہ کے، یقولون جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم نے، آمنا ایمان لایا، فاغفر لنا ذنوبنا تو ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار اور تو ہمیں بچا لے عذاب النار آگ کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے، یا اللہ تو ہمیں بچا لے۔ الصابرین وہ صبر کرنے والے ہیں، تکلیفوں کے اندر، مسائل کے اندر، پریشانیوں کے اندر صابرین ہیں، صبر کرنے والے ہیں، والصادقین اور سچے ہیں، والقانتین اطاعت کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ والمنفقین خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار معافی مانگنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے، بالاسحار سحر کے وقت، سحری کے وقت، رات کے پچھلے پیر رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔ شہید اللہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے انہو لا الہ الا ہو کہ بے شک نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، والملائکہ اور فرشتوں نے بھی، انہوں نے بھی گواہی دی ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ اور علم والوں نے بھی، قائم بالقسط قائم ہوتے ہوئے انصاف پر، بالقسط انصاف پر قائم ہوتے ہوئے، لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود کوئی الہ مگر وہی، العزیز جو غالب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الحکیم حکمت والا، اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اللہ الاسلام بے شک دین، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، الاسلام اسلام ہی ہے، اسلام ہی وہ دین ہے جس کی دعوت اور تبلیغ اور جس کی دعوت اور تعلیم ہر نبی اور ہر پیغمبر نے، ہر رسول نے اپنے اپنے دور کے اندر دی اور دیتے رہے۔ اب اس کی کامل ترین شکل اور صورت وہ ہے جس کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس کے اندر توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے اور آخرت پر ایمان لانا بھی ہے۔
جس طرح نبی علیہ السلام نے بتایا ہے اسی طرح سے۔ اب بعض یہ عقیدہ رکھ لینا کہ اللہ ایک ہے یا کچھ اچھے اعمال کر لینا، اس کا نام اسلام نہیں ہے اور نہ اس سے نجات مل سکتی ہے۔ ایمان اور اسلام اور دین اصل یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور صرف اسی ایک معبود کی عبادت کی جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء پر ایمان لایا جائے اور نبی کی ذات پر رسالت کا خاتمہ بھی تسلیم کیا جائے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ، اور اختلاف نہیں کیا ہے ان لوگوں نے الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ جن کو کتاب دی گئی الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس میں اختلاف کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ بغیت بینہم، آپس کی سرکشی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، فإن اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ فإن حاجوک، اگر وہ آپ سے جھگڑے، فقل، تو آپ کہہ دیجئے اسلم تو کہ میں تابعدار ہوا، میں نے تابعداری کی ہے، میں تابعدار ہوا، وجہی، اپنے چہرے کو میں نے تابعدار کیا، للہ، اللہ کے لیے، میں نے اپنے سر کو تسلیم خم کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور اس نے بھی جنہوں نے میری اتباع کی ہے، میں اور میرے تابعداروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے۔ وقل، اور آپ کہہ دیجئے للذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، والامیین، اور ان پڑھ لوگوں سے بھی، ان پڑھ لوگوں سے مراد مشرکین مکہ، ان سے بھی کہہ دیجئے اسلمتم، کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر یہ بھی تابعدار ہو جائیں، مطیع بن جائیں، اسلام لے آئیں، فَقَدْ اهْتَدُوا، یقیناً ہدایت والے ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ روگردانی کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو بے شک آپ کے ذمے بلاغ ہے، پہنچا دینا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، قتل کر ڈالتے ہیں نبیوں کو، بغیر حق، بغیر حق کے، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو، الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، جو حکم دیتے ہیں انصاف کے ساتھ، انصاف کا، من الناس، لوگوں میں سے، جو لوگوں میں سے عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی مار دیتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے، بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، دردناک عذاب کی۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یہی لوگ ہیں کہ غارت ہو گئے، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فی دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت کے اندر، وما لهم من ناصر، نہیں ہے ان کا کوئی مددگار، کوئی معاون ان کا نہیں ہے۔ الم ترا، کیا آپ نے دیکھا ہے، الذین، ان لوگوں کو، اوتوا نصیبا، جنہیں دیا گیا ایک حصہ، من الکتاب، کتاب میں سے، یدعون الی کتاب اللہ، وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، ثم یتولی، پھر جاتی ہے، فریق، ایک جماعت، ایک گروہ پھر جاتا ہے، منہم، ان سے، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں، منہ پھیر کر لوٹ جانے والے ہیں۔ ذالک، اس وجہ سے کہ بأنہم، انہوں نے، بے شک وہ لوگ، قالوا نے کہا، لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی آگ، الا ایاما معدودات، مگر گنتی کے چند دن ہی ہم آگ میں جلیں گے، جہنم میں جائیں گے، باقی ہم زیادہ عرصہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے۔ وغرہم فی دینہم، ان کو دھوکے میں ڈالا، فی دینہم، ان کے دین کے معاملے میں، اس چیز نے، باتوں نے، ما کانوا یفترون، جو وہ گڑا کرتے تھے، ان کی گڑی بات انہوں نے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، پس کیا حال ہوگا، اذا جمعناہم، جب ہم جمع کریں گے ان کو، لیوم، اس دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ووفیت کل نفس، اور پورا دیا جائے گا ہر نفس کو، ہر شخص کو، ما کسبت، اس کا کیا ہوا، اس کی کمائی، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قیامت والے دن ان کے یہ دعوے، غلط عقائد کچھ کام نہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ بے لاگ انصاف کے ذریعے ہر آدمی کو اس کے کیے ہوئے کا پورا بدلہ عطا فرمائے گا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل، آپ فرما دیجئے، اللہم، اے اللہ، مالک الملک، بادشاہی کے مالک، اے تمام جہان کے مالک، تو الملک، تو دیتا ہے بادشاہی، من تشاء، جسے تو چاہتا ہے، وتنزع الملک، اور چھین لیتا ہے بادشاہی کو، ممن، اس سے تشاء، جس سے تو چاہتا ہے، وتعز من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وتذل من تشاء، اور ذلیل کرتا ہے جس کو تو چاہتا ہے۔ تیری مرضی ہے یا ربا، تو جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہاتھ میں ہے الخیر، تمام بھلائیاں، ساری خیریں، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔
تولج اللیل فی النہار، تولج اللیل تو داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار دن میں، وتولج النہار اور داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل رات کے اندر، وتخرج الحی تو نکالتا ہے زندہ کو، من المیت مردہ سے، وتخرج المیت اور نکالتا ہے تو مردہ کو، من الحی زندہ سے، وترزق من تشاء اور تو روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے۔ قل اللہم مالک الملک، شان نزول اس سے ہے، قل اللہم کیا آپ کہتے ہیں اللہ جو بادشاہی کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو تو چاہتا ہے بادشاہی لے لیتا ہے، دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ یہ چھیننا لینا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، تو جیسے حضور کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو وہاں پر حکمرانی کس کی تھی اور کون لوگ وہاں پر حکمرانیاں کیا کرتے تھے، لیکن جب حضور دنیا کے اندر تشریف لائے تو پھر اللہ نے کس کے ہاتھ کے اندر بادشاہی دے دی اور کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دے دی ہے۔ جو سب عزتوں والا ہے اس نے عزت والوں کو عزت بخش دی ہے۔ جو مکے کے اندر کہا کرتے تھے نا ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ذلیل کر دیا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون، مومنوں کو چاہیے کہ وہ نہ بنائیں، الکافرین کافروں کو اولیاء دوست، ایمان والوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ جو ایسا کرے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں ہے، کسی چیز میں نہیں ہے۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا، مگر یہ کہ تم بچو، منہم اس سے تقاتل بچاؤ کرنا، یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ تم کرنا چاہو تو ایک اور بات ہے۔ مطلب کیا ہوگا اس کا؟ یہ اجازت ان لوگوں کے لیے دی گئی ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ تعلق کر سکتے ہیں، کہ جو کسی کافر حکومت میں رہتے ہیں ان کے لیے اگر کسی وقت دوستی کے اظہار کے بغیر اگر دوستی نہ کرے تو ان کے شر سے بچنا مشکل ہے، ناممکن ہے، تو وہ زبان سے ظاہری طور پر دوستی کا اظہار ان سے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے تمہیں اپنی ذات سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے، او تبدوہ یا اس کو ظاہر کرو، یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، وَيَعْلَمُ جانتا ہے وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو زمین ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس، جس دن جان پا لے گا کل نفس ہر شخص ما عملت جو اس نے کیا، من خیر نیکی میں سے اپنی کی ہوئی نیکیوں کو پا لے گا، محضرہ موجود پا لے گا، وما عملت من سوء اور جو اس نے برائیاں کی ان کو موجود پائے گا۔ تودو چاہے گا، آرزو کرے گا کہ کاش لو، یہ وقت تودو چاہے گا لو ان بینا، کاش کہ ہوتی اس کے درمیان ببینہ ہو، اور اس کے درمیان یعنی اس کی برائیوں اور اس کے درمیان ہوتی امدن بعیدہ، بہت ہی دوری، بڑی دور کی مدت ہوتی، بڑی دوری ہوتی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ رؤوف بالعباد، اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، بڑا شفیق ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر۔ قل آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، محبت رکھتے ہو تم اللہ تعالیٰ سے، فاتبعونی، تو میری تابعداری کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کو کوئی اپنی محبوب بننا چاہتا ہے، اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، تو ایک ہی کام ہے، ایک ہی عمل کریں، اور وہ کیا ہے؟ نبی کی تابعداری۔ نبی کی تابعداری کریں گے اللہ کی محبت آٹومیٹک مل جائے گی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وہ تمہیں بخش دے گا ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحیم مہربانی کرنے والا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ پھیر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، آدم کو، ونوح وآل ابراہیم، اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو، وآل عمران، اور ابراہیم کے آل عمران کو، عمران کے خاندان کو بھی منتخب کر لیا ہے، علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ انبیاء علیہ السلام کے خاندانوں میں دو عمران ہیں، ایک موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد جو تھے عمران، ان کا نام عمران تھا، اور دوسرے مریم علیہ السلام کے والد عمران، یہ دونوں عمران الگ الگ ہیں۔ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں۔
واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، وہی واقعہ جو شروع میں آپ کو بتایا، جب کہا عمران کی بیوی نے ربی اے میرے رب، انی نظرت لک، بے شک میں نظر مانی آپ کے لیے، ما فی بطنی، اس چیز کی جو میرے پیٹ میں ہے، محررن، جسے آزاد کرنے کی نظر مانتی ہوں، فتقبل، پس تو قبول فرما لے، منی، میری طرف سے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو خوب سننے والا اور علیم جاننے والا ہے۔ آزاد چھوڑنے کا مطلب تیری عبادت کے لیے، تیری خدمت کے لیے میں وقف کروں گی اس کو۔ فلما وضعتها، جب بچی کو جنا، قالت، کہنے لگی، وضعتها، یہ ہاضمی کہہ رہی ہے کہ بچی تھی، پیدا جو ہوئی وہ بچی تھی۔ فلما وضعتها، جب بچی کو جنا، قالت، تو کہنے لگی، ربی اے میرے رب، انی وضعتها انثى، میں نے اس کو بچی جنا ہے، واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، بما، وہ چیز، بما وضع، جو اس کی اولاد ہوئی ہے، جو اس نے جنا ہے، ولیس الذکر کالانثى، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے، لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ حسرت کا اظہار بھی ہے اس کا اور عذر بھی ہے۔ یہاں پر حسرت اس نے کی ہے اس طرح کہ میری امید کے برعکس لڑکی ہوئی ہے، اور عذر اس طرح کہ نظر سے مقصد تو تیری رضا ہے، تیری رضا کے لیے خدمتگار کا وقت کرنا تھا، اور یہ کام صرف مرد اچھی طرح سے کر سکتا ہے، بہتر طریقے سے۔ اب جو کچھ بھی ہے یا رب تو اس کو جانتا ہے کہ میں نے کیا چیز، میرے ہاں کس چیز کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے میں اس کو، اس کی اولاد کو پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ حدیث میں آتا ہے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو ہاتھ لگاتا ہے، چھوتا ہے، جب وہ چھوتا ہے جس سے بچہ چیختا اور چلاتا اور روتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس مس سے، شیطان سے، شیطان کے چھونے سے مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بچائے رکھا، محفوظ رکھا۔ فتقبلها ربها، پس کو قبول فرما لیا اس کے رب نے، پروردگار نے، بقبول حسن، اچھی طرح قبول کرنا، وانبتها نباتا حسنا، اور اس کی بہترین پرورش کی، وکفلها زکریا، اس کی خیر خبر دینے والا کر دیا، زکریا کو کفالت کر دی اس کی، زکریا کے ذمہ۔ کلما دخل علیہا، جب کبھی زکریا داخل ہوتے ان کے پاس، المحراب، حجرے میں، وجد عندها، تو ان کے پاس پاتے، رزقا، روزی، دیکھتے پھل رکھے ہوئے، روزی رکھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ۔ قالا، کہنے لگے، یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ روزی تمہارے پاس آئی کہاں سے ہے؟ دروازے بند، باہر سے کواڑ بند، تالا لگا ہوا ہے، روشن دھان کوئی نہیں، دروازے کے اندر سے سوراخ کوئی نہیں ہے، روزی کدھر سے تمہارے پاس آ رہی ہے؟ کہاں سے آئی ہے یہ؟ قالت، کہنے لگی، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے۔ ان اللہ یرزق، بے شک اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے، بے شمار دیتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا، وہاں ہی دعا کی زکریا علیہ السلام نے، اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، ربہ، اپنے رب سے۔ قالا، کہنے لگے، رب ھب لی من لدنک، اے میرے رب تو مجھے عطا فرما اپنے پاس سے، ذریۃ، اولاد، طیبۃ، پاکیزہ، اولاد پاکیزہ مانگے انسان، فرما بردار اولاد مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اولادوں کو فرما بردار ہی بنائے۔ انکا سمیع الدعا، بے شک تو سننے والا ہے دعاؤں کا۔ فنادت الملائکہ، اس کو آواز دی فرشتوں نے، وہو قائم، جبکہ وہ کھڑے تھے، قائم، وہ کھڑے تھے، یصلی، نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب، حجرے میں، ان اللہ یبشرک، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے آپ کو، بیحییٰ، یحییٰ کی نام بھی بتا دیا، بیٹا ہوگا، بیٹا بھی یحییٰ نام ہے اس کا، مصدقا، تصدیق کرنے والا ہے، بکلمۃ، ایک کلمے کی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اللہ کے کلمے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے، وہ یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں، دونوں آپس میں خالصات، دونوں نے ایک دوسرے کی تائید کی ہے۔ وسیداً، اور سردار ہے، وحصوراً، اور حصور ہوں گے، ضابط نفس ہوں گے، اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والے ہوں گے، حصور بمعنی محصور کے ہیں،
بعض کہتے ہیں معصول. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گناہوں سے پاک بھی بنایا ہے اور اپنے گناہوں کو نفس کو روکنے والے ضابط نفس بھی ان کو کہہ سکتے ہیں رسول کے من. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے. قال کہنے لگے ربی اے میرے رب انا یکون لی غلام کہاں ہوگا کیسے ہوگا میرے لیے غلام لڑکا میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا. وقد بلغنی الکبر حالانکہ میں بالکل بوڑھا ہوں مجھے بڑھاپا پہنچ گیا ہے. وامرأتی عاقر میری بیوی بانجھ ہے بچے جننے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں یا اللہ بچہ کیسے ہوگا. قال کہا کذالک اللہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یفعل کرتا ہے ما یشاء جو چاہتا ہے. قال کہنے لگے رب اجعل اے میرے رب اجعل تو مقرر فرما لی میرے لیے آیتن کوئی نشانی. قال فرما آیتوں کا نشانی تیری یہ ہے اللہ تکلم الناس کہ تو بات نہ کر سکے گا لوگوں سے ثلاثۃ ایام 3 دن الا رمزا مگر صرف اشارے سے سمجھائے گا بات نہیں کر سکے گا. جب بچے کی پیدائش کا وقت آئے گا تو یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں گی. وَاذْكُرْ رَبَّكَ اور کثرت سے یاد کرو اذکر ربک اپنے رب کو یاد کرو کثیرہ کثرت سے زیادہ. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ اور صبح و شام اسی کی تسبیح بیان کرتے رہیے. تو بڑھاپے میں موجزانہ طور پر اولاد کی خوشخبری سنا کر جب سن لیا اس خوشخبری کو تو شوق میں اضافہ ہوا. معلوم کرنا چاہے یا اللہ مجھے کوئی نشانی بھی بتا دے. اللہ تعالیٰ فرماتی 3 دن کے لیے تیری زبان بند ہو جائے جو ہماری طرف سے بطور نشانی ہوگی لیکن اس خاموشی کے اندر اللہ تعالیٰ کا کثرت سے صبح شام تسبیحات اور ذکر و اذکار بھی کرنا ہے تاکہ اللہ کی نعمت کا جو تجھے ملنے والی ہے اس کا شکریہ ادا ہو جائے. تو وہ سبق دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طلب کے مطابق تمہیں مزید نعمتوں سے نوازے تو اسی حساب سے اللہ کا شکر بھی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. مال ملے دولت ملے اولاد ملے اللہ کا زیادہ سے زیادہ اس کا شکر ہونا چاہیے نہ کہ فقر و غرور اور تکبر. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اور جب کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ اصطفاک بے شک اللہ نے آپ کو برگزیدہ کر لیا ہے وطہرک تجھے پاک کر دیا ہے واصطفاک اور تجھے چن لیا ہے منتخب کر لیا ہے علی نساء العالمین سارے جہان کی عورتوں پر اللہ نے بڑا مقام دیا حضرت مریم کو. 4 عورتوں کو اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ بڑا مقام ملا ہے. ایک حضرت مریم ہے اور دوسرا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں خود حضور نے فرمایا ہے کہ عائشہ کی فضیلت تمام جہان والوں کی عورتوں پر ایسے ہے جیسے سورج کھانے کی فضیلت باقی تمام عورتوں پر ہے. یا مریم اے مریم اقنوتی لربک اپنے رب کے اطاعت کر واسجدی و سجدہ کر وارکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. ذالک من انباء الغیب یہ غیب کی خبروں میں سے ہے نوحیہ الیک جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. وما کنت لدیہم اور آپ نہ تھے ان کے پاس اذ یلقون اقلامہم جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے پن قلم اقلام قلمیں جب اپنے قلموں کو ڈال رہے تھے ایہم یکفل مریم کہ مریم کو کون پالے گا کون اس کی کفالت کرے گا. وما کنت لدیہم اور نہ آپ تھے ان کے پاس اذ یختصمون جب وہ جھگڑ رہے تھے نہ تو ان کے جھگڑا کرنے کے وقت ان کے پاس آپ موجود تھے. آج کل کے جو بدعتی ہے نا آج کے ہمارے دور کے اندر نبی علیہ السلام کی شان کے اندر غلو کرتے ہیں عقیدے کا بہت زیادہ غلو کر کے مظاہرہ کرتے ہیں. ان کے اللہ تعالیٰ کی طرح عالم الغیب ہر جگہ حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ کر رکھا ہے کہ نبی بھی جس طرح اللہ سب کچھ جانتا ہے نبی بھی سب کچھ جانتے ہیں. جس طرح اللہ حاضر ناظر ہے نبی بھی حاضر ناظر ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے یاد رکھنا ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور قرآن جو عقیدہ بتاتا ہے وہ یہی ہے کہ حاضر ناظر ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ موجود ہر جگہ دیکھنے والا صرف اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی حاضر ناظر نہیں. عالم الغیب غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اتنی بات ہم کہتے ہیں کہ میرے نبی کو جو اللہ نے علم دیا ہے ساری دنیا کا علم ملا دیا جائے ساری دنیا کے علم سے زیادہ میرے نبی کا علم ہے. سب سے زیادہ جانتے ہیں. اور غیب کی بات جہاں تک ہے تو آپ غیب نہیں جانتے تھے. اگر غیب جانتے ہوتے یا حاضر ناظر ہوتے تو آپ کو اگر حاضر ناظر ہیں تو مکے سے مدینے ہجرت کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی اور آپ کو مدینے سے پھر آسمانوں پر لے جانے کی ضرورت پیش نہ آتی کیونکہ آپ کو جس طرح مدینے میں موجود ہے اس طرح سے عرش پر بھی موجود ہے اللہ کے پاس بھی موجود ہے. جس طرح مکے میں موجود ہے اس طرح مدینے کے اندر بھی موجود ہے. تو اس لیے آپ کو یہ سفر کروانے کی ضرورت پیش نہ آتی نوبت نہ آتی. لیکن یہ سفر کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی ہر جگہ موجود رہتے
ہاں جہاں تک بات مقام کی ہے، مرتبے کی ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس مرتبے سے مقام سے کوئی بڑھ نہیں سکتے۔ سارے نبی ایک طرف، ہمارے نبی کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ اذ قالت الملائکہ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے، بکلمت منہ، اپنی ایک کلمے کی، اسمہ المسیح، کلمہ یہ ابراہیم علیہ السلام، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، وجیہن فی الدنیا، جو عزت والا ہے دنیا کے اندر، والآخرت، اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور وہ میرے مقربین میں سے ہے، ویکلم الناس، باتیں کرے گا وہ لوگوں سے، بالمہد کے حوارے کے اندر، وکہلن، اور ادھیڑ عمر کے اندر بھی، ومن الصالحین، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوارے کے اندر بھی، گھوڑے کے اندر بھی گفتگو کریں گے، کیا مطلب، اور اسی طرح سے بڑھاپے کے اندر بھی باتیں کریں گے۔ تو بڑھاپے کے اندر تو بات کریں گے، واپس جب آئیں گے آسمانوں سے دنیا کے اندر، اور اس وقت جب جوانی کے عمر ختم کر کے بڑھاپے جائیں گے، اس وقت کی طرف اشارہ ہے۔ اور شروع میں بات کرنا جو قول میں بات کی ہے، گہوارے میں بات کی ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ حضور صلی اللہ حضرت مریم جب ان کو لے کر کے آئے گی تو ان کی قوم نے اعتراض کیا تھا کہ بچہ کہاں سے لے کر کے آ گئی ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، تو لگتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی غلط حرکت کر دی ہے۔ تو حضرت مریم نے کہا میں تو نہیں بول سکتی ہوں، میں روزہ رکھی ہوئی ہوں، آپ ایسا کرو اس بچے سے بات کر لو۔ تو انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں، وہ کیسے بولے گا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بول پڑے، قال انی عبد اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عنایت فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ تو اس کی بات کرنے کی طرف، اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا مِنَ الصَّالِحِينَ۔ قالت کہنے لگی ربی، اے میرے رب، انا یکون لی ولد، کیسے ہوگا میرے ہاں لڑکا، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے تو ہاتھ نہیں لگایا کسی بشر نے، کسی انسان نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ قال کذلک اللہ، تو فرشتے نے کہا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یخلق پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، اذا قضا امرا، جب وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے، فانما یقول له کن، تو اسے کہہ دیتا ہے ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ تیرا تعجب اپنی جگہ بجا، لیکن اللہ کی قدرت کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ وہ جب چاہے اسباب عادیہ اور اسباب ظاہرہ کا سلسلہ ختم کر کے حکم کن سے پلک جھپکنے کے اندر جو چاہے کر دے۔ عام طور پر عادت اور معمول یہ ہے اور تعارف یہ ہے، اسباب یہ ہے کہ دنیا کے اندر شادی ہوتی ہے، میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ان ذاتوں سے ہٹ کر کے بنانا چاہے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا کر کے دنیا کو مثال کے طور پر سمجھا دیا ہے کہ بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، اور پھر آدم سے حوا کو بنا کر کے، عورت کو پیدا کر کے اس بات کی بھی دے دیا کہ بغیر ماں کے اور باپ کے ذریعے سے پیدا کر سکتا ہوں، اور اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ مریم کے بدن سے پیدا کر کے اللہ نے یہ بھی اشارہ دے دیا کہ میں بغیر باپ کے بھی پیدا کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، لیکن اصول میرا یہ نہیں ہے، میرا ضابطہ یہ نہیں ہے، میرا موٹو یہ نہیں ہے، میرا پروگرام یہ دنیا جو چلے گی ماں باپ سے چلے گی، میاں بیوی کے ملاپ سے چلے گی، یہ اللہ کا اصول اور ضابطہ ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور وہ سکھائے گا اس کو کتاب، الحکمت اور حکمت، وَالتَّوْرَاتَ اور تورات، وَالْإِنْجِیلَ اور انجیل، وَرَسُولًا اور وہ رسول ہوگا، اِلَىٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، اَنِّی قَدْ جِئْتُکُم، اور آخر میں کیا کہے گا؟ اَنِّی قَدْ جِئْتُکُم، بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس، بِآیَةٍ نشانی من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، اَنِّی أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّینِ، معجزات کا ذکر کیے جا رہے ہیں۔ انی اخلق لکم من الطین، میں بناتا ہوں تمہارے لیے، من الطین، مٹی کا، مٹی سے تمہارے لیے تین سے بناتا ہوں، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل، میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں۔ یہ معجزہ ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ فَأَنفُخُ فِیہِ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فَیَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اللہ کے حکم سے پرندہ ہو جاتا ہے، پرندہ بن جاتا ہے۔ ایک دوسرا معجزہ، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں مادر ذات اندھے کو ٹھیک کرتا ہوں، وَالْأَبْرَصَ، کوڑی کے مریض کو اچھا کر دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، چوتھا معجزہ، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، مردوں کو زندہ کرتا ہوں، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، یہ سب اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِ اللَّهِ کا کیا مطلب ہے کہ نبی خود کچھ نہیں کر سکتا ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، تو اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں، خبر دیتا ہوں، بِمَا، اس کی تَأْكُلُونَ، جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ،
اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، جو کچھ کھاؤ، جو اپنے ذخیروں گھروں کے اندر ذخیرہ کرو، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کیا کھایا ہے اور کیا گھر میں چھوڑا ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے معجزے کے طور پر تھا۔ ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے، کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، ومصدقا، اور تصدیق کرنے والا ہوں میں، بما کی بین یدی، جو میرے سامنے ہے یا مجھ سے پہلے ہے، من التوراۃ، تورات میں سے، ولأحل لکم، تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے، بعض الذی، بعض وہ چیزیں، الذی حرم علیکم، جو حرام کر دی گئی تھی تم پر، میں تم پر وہ چیزیں حلال کر دوں۔ اس سے مراد یا تو بعض وہ چیزیں ہیں جو بطور سزا اللہ تعالیٰ نے پر حرام کر دی تھی، یا پھر وہ چیزیں ہیں جو ان کے علماء نے اجتہاد کے ذریعے سے حرام کی تھی، اور اجتہاد ان سے غلطی کرتے ارتکاب ہوا تھا، تو اس طرح اسلام نے اس غلطی کا ازالہ کر کے ان کو فرمایا کہ تمہارے لیے کو حلال کر دیتا ہوں۔ وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ، پر تم ڈرو اللہ سے، وأطیعونی، میری اطاعت کرو، فرما برداری کرو، ان اللہ ربی، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، بس تم اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھی راہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب محسوس کر لیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم، ان کی طرف سے، ہم سے، الکفر، کفر کو، قال، کہنے لگے، من انصاری الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا، ان کے ساتھیوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے معاون ہیں، مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد، اور تو گواہی دے، بأننا مسلمون، کہ بے شک ہم فرما برداری کرنے والے ہیں، ہم تابعدار ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، بما انزلتا، اس چیز پر جو تو نے اتاری، واتبعنا الرسول، اور ہم نے تابعداری کی، اتباع کی ہے رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں لکھ لے گواہوں میں سے، گواہوں کے ساتھ، کہ گواہوں میں سے۔ وَمَكَرُوا، کافروں نے مکر کیا، مکروا کی ہم زمین کافروں کی طرف، اور انہوں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بھی مکر کیا۔ اللہ کی طرف جب مکر کی نسبت ہو تو مراد خفیہ تدبیر ہے، اللہ نے بھی خفیہ چال چلی، خفیہ تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے خیر، بہتر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر شام کا علاقہ رومیوں کے تسلط میں تھا، ان کی طرف سے حکمران جو مقرر تھا وہ کافر تھا، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس حکمران کے کان بھر دیے، یہ نعوذ باللہ بغیر باپ کے پھنسا دیا، نعوذ باللہ وغیرہ وغیرہ اس قسم کی بہت ساری باتیں، حکمران نے، بادشاہ نے ان کے مطالبے پر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا ارادہ کر دیا، فیصلہ کر دیا، لیکن ادھر سے اللہ کی طرف سے تدبیر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا، ان کی جگہ ان کے ہم شکل ایک آدمی کو انہوں نے سولی دے، یعنی جس کو اندر بھیجا تھا نا عیسیٰ علیہ السلام کے کمرے کے اندر، وہ کافی دیر ہو گئی نہیں آیا، جب بعد اس کے باقی ساتھی بھی اندر آئے، ادھر سے آسمانوں پر رب نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اور وہ آدمی جو ڈھونڈ رہا تھا وہ وہاں پر کمرے میں موجود ہے، جیسے ہی یہ اندر آئے اللہ نے اس کی شکل کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دیا، انہوں نے اس کو پکڑا اور اس کو سولی پر لٹکا دیا، اور یہودی یہ سمجھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیے ہیں، لیکن یہ ان کی بھول ہے، اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے آسمانوں پر ان کو زندہ اٹھا لیا ہے، اور قرب قیامت دوبارہ وہ زندہ ہو کر کے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، وقت کو یاد کرو جب کہا اللہ تعالیٰ نے یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیکا، بے شک میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں، متوفی کے معنی میں تجھے پورا لینے والا ہوں، متوفی توفا سے ہے پورا لینے والا ہوں، انسان کی موت پر بھی وفات کا لفظ بولا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی جسمانی اختیارات وہاں پر مکمل طور پر چھین لیے جاتے ہیں، سلب کر لیے جاتے ہیں، اسی بات سے موت اس کے معنی کہ بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، نیند بھی جو اختیارات عارضی طور پر انسان کے جو ہوتے ہیں اختیارات کو معطل کر دیے جاتے ہیں، اس لیے نیند کو بھی موت کہا گیا، اس پر بھی وفات کا لفظ بولا جاتا ہے، تو پتہ چلا اس کے حقیقی اور اصل معنی پورا پورا لینے کے ہیں۔ انی متوفیکا، میں اے عیسیٰ علیہ السلام تجھے یہودیوں کی سازش سے بچا کر پورا پورا اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لوں گا، یہ مطلب تو پھر ایسے ہی وہ اللہ نے اٹھا لیا کو، اور رافعو کا الیہ، تجھے اٹھانے والا ہوں، اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں، مطہرک، آپ کو پاک کرنے والا ہوں، من الذین، ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین، اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو اتبعوا کر جو آپ کی تابعداری کریں گے، فوق الذین، ان لوگوں پر غالب، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک،
ثم الیہ مرجعکم، پھر میری طرف ہی تم سب کا لوٹنا ہے، فاحکم بینکم، میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، فیما اسباب میں کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ فاما الذین کفروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فاعذبهم عذابا شدیدا، ان کو سخت تر عذاب دوں گا، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ وما لهم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ واما الذین آمنوا، اور بڑا وہ لوگ، الذین آمنوا، جو ایمان لائے وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا، فیوفیہم اجورہم، ان کو پورا پورا دے گا ان کا بدلہ، ان کا ثواب۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا ظالموں کو۔ ذالک نتلوہ، یہ ہے نتلوہ جسے ہم پڑھ رہے ہیں، علیک آپ پر، جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں، من الآیات، آیتیں ہیں، والذکر الحکیم، اور حکمت والی نصیحتیں۔ ان مثل عیسیٰ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، کمثل آدم، آدم علیہ السلام کی طرح ہے، خلقہ، جس طرح اللہ فرماتے ہیں نا، خلق، اس نے اس کو پیدا کیا، من تراب، مٹی سے بنا کر پیدا کیا، ثم قال له کن، پھر کہا ہم سے کن ہو جا، فیکون، پس وہ ہو گئے۔ الحق من ربک، حق یہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکن من الممترین، پس آپ نہ ہو جائے شک کرنے والوں میں سے۔ فمن حاجک فیہ، جو بھی جھگڑا کرے آپ سے فیہ، اس کے بارے میں، من بعد ما جاءک، بعد اس کے کہ آپ کے پاس آ گیا، من العلم، علم، آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں کوئی جھگڑا کرے، فقل، تو آپ کہہ دیجئے، تعالوا، آؤ، ندعو ابناءنا، کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، وابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا، ہم اپنی عورتوں کو، ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو، وانفسنا، وانفسکم، ہم اپنی جانوں کو اور تم اپنی جانوں کو بلا لو، ثم نبتہل، پھر ہم التجا کریں، عاجزی کے ساتھ دعا کریں، فنجعل لعنت اللہ، پھر ہم لعنت کریں اللہ تعالیٰ کی، علی الکاذبین، جھوٹوں پر، پھر ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ یہ آیت مباہلہ ہے، مباہلہ کیا جاتا ہے بعض دفعہ ہوتا ہے حق اور باطل کی پہچان کے لیے۔ دو جماعتیں، دو فریق، دو گروہ ایک دوسرے پر لعنت پر دعا کرنے کو مباہلہ کہتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے اس کا، کہ جب دو جماعتوں میں کسی معاملے کے اندر حق اور باطل ہونے میں اختلاف ہو رہا ہو، ایک کہتا ہے میں حق پر ہوں، دوسرا کہتا ہے میں حق پر ہوں، جھگڑا ہو رہا ہے، بات نہیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، دلائل بھی دے رہے، پھر بھی بات ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہو، تو دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ، ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے، یا اللہ تو اس پر لعنت کرنا۔ اب یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس وجہ سے ہوا؟ تو اس کا خلاصہ پس منظر یہ ہے، شان نزول کو ایسا آیت یہ ہے کہ 9 ہجری کے اندر وہی وفد جو آپ کو میں نے بتایا تھا شروع میں، کہ نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ غلو آمیز عقیدہ رکھتے تھے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، اس پر بحث و مناظرہ کرنے لگے۔ آخرکار اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتار دی اور نبی علیہ السلام نے مباہلے کی دعوت دے دی کہ اچھا آؤ پھر ایسا کرتے ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں، جو جھوٹا ہے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال کیا حضور نے، اور عیسائیوں سے کہا آ جاؤ بھائی میدان میں، تم بھی اپنے اہل و عیال کو بلا لو، اور پھر مل کر کے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں، لعنت کی بد دعا کرتے ہیں۔ عیسائیوں نے باہم مل بیٹھ کر کے جو لوگ تھے انہوں نے مشورہ کیا، اور مشورے کے بعد مباہلہ کرنے سے گریز کیا اور پیشکش کی کہ آپ جو ہم سے چاہتے ہیں ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں، ٹیکس یا جو بھی آپ ہم سے لینا چاہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان پر اس کے بعد ٹیکس اور جزیہ مقرر فرما دیا، اور اس کی وصولی کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو مقرر فرمایا، اور ان کو جب مقرر فرمایا تو ان کو مقرر فرمانے کے بعد ان کے لیے ایک لقب بھی اللہ تعالیٰ نے بعد میں بیان فرما دیا، جن کو امین الامت کا خطاب بعد میں دیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ پھر ان کو بھیج دیا کہ جاؤ ان سے ٹیکس وغیرہ لے کر کے آ جاؤ۔ تو یہ گویا عیسائیوں کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ان ھذا، بے شک یہ، یقیناً یہ، بے شک یہ، لہو القصص الحق، یہ قصہ الحق، سچا بیان ہے، یہ صرف یہی سچا بیان ہے، قرآن ہی سچا بیان، حق بیان ہے، سچا قصہ ہے۔ وما من الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، مگر اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارا کہنا عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے یہ غلط ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، لَهُوَ الْعَزِيزُ، وہی غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیر لے، قبول کر نہ کرے، بات کو نہ مانے، منہ پھیر لے،
فإن اللہ علیم بالمفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے فساد کرنے والوں کو۔ قل آپ فرما دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا آؤ، الی کلمۃ، ایک بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ اللہ کون سی بات ہے؟ ہم بھی اور تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ آ جاؤ، اللہ نعبد، کہ ہم عبادت نہ کریں، الا اللہ، اللہ کے سوا، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں۔ یہ تو اس بات کی طرف اشارہ اور دعوت ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں بس۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا، اور نہ ہی بنائے ہم میں سے بعض کو اربابا، رب، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی ہم رب بنائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیر رہے، فَقُولُوا، تو آپ کہو، اشہدوا، تم گواہی دو یا تم گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم تو فرما بردار ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے تورات اور زبور والو، اے یہود اور نصارا، لما تحاجون، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التورات، حالانکہ تورات نہیں اتاری گئی، والانجیل، اور نہ انجیل اتاری گئی، الا من بعدہ، مگر اس کے بعد، افلا تعقلون، کیا تم پھر بھی سمجھتے نہیں ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ ہا انتم، سنو تم، ہاؤلائی، تمہیں لوگ ہو، کہ حاجتم فیما، کہ تم جھگڑ چکے ہو، فیما، چیز میں، لکم بھی علم، جس کا تمہیں علم تھا، فلما تحاجون، تم کیوں جھگڑتے ہو، فیما، چیز میں، لیس لکم بھی علم، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جسے تم جانتے نہیں ہو، واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے ہو۔ ما کان ابراہیم یہودیا، نہ تو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، ولا نصرانی، نہ وہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ مسلمان تھے، لیکن وہ تھے مسلمان حنیفہ، یکسو، یک طرفہ خالص مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرک بھی نہ تھے۔ ان اول الناس، بے شک سب سے زیادہ قریب تر ابراہیم علیہ السلام کے، للذین، وہ لوگ ہیں، اتبعوہ، جنہوں نے ان کی بات مانی، تابعداری کی، وہذا النبی، اور یہ نبی، والذین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، ولی ہے، سہارا ہے ایمان والوں کا۔ ودت طائفۃ، چاہتی ہے ایک جماعت من اہل الکتاب، اہل کتاب کی، لو یضلونکم، کاش کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کر دیں، وما یضلون، اور وہ گمراہ نہیں کر رہے ہیں، الا انفسهم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون، تم کیوں کفر کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، وانتم تشہدون، حالانکہ تم اقراری ہو، جانتے بوجھتے ہوئے، باوجود قائل ہونے کے، پھر بھی دانستہ طور پر اللہ کی آیات کا کیوں کفر کرتے ہو؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تلبسون، تم کیوں خلط ملت کرتے ہو، الحق، حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، جانتے بوجھتے ہوئے تم باطل کے ساتھ حق کو کیوں ملائے؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور حق کو چھپاتے کیوں ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ، اور کہا ایک جماعت من اہل الکتاب، اہل کتاب کی، آمنوا، ایمان لاؤ تم، بالذی، اس پر، انزل علی الذین، جو اتارا گیا ہے، علی الذین، ان لوگوں پر، آمنوا، جو ایمان لائے، جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے، تم اس پر ایمان لاؤ، وجہ النہار، دن چڑھے کے وقت، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور کفر کر لو آخر، اس کے آخر میں، صبح کافر مسلمان ہو جانا اور شام کو کافر، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ آئیں، واپس پھر جائیں۔ جو مسلمان ہو گئے ہیں ان کو گمراہ کرنا چاہتے تھے نا، کہ انہوں نے آپس میں طے کیا کہ صبح کو مسلمان ہو جائیں اور شام کو کافر، تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی اپنے اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو، کہ یہ لوگ اسلام کو قبول کرنے کے بعد دوبارہ جو اپنے دین میں واپس چلے گئے ہیں، ہو سکتا ہے اسلام میں کچھ خامیاں ہو، عیب ہو نا، تب یہ لوگ ان کے علم میں آئی ہیں، واپس چلے گئے ہیں، تو ان کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا، اور تم ایمان نہ لانا، إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، مگر اس کی بات پر، لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، جو تمہارے دین کی تابعداری کرے۔ قل آپ فرما دیجئے، ان الہدا، بے شک ہدایت، ہدی اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہدایت ہے، ایوتا احد، یہ کہ دیا جائے، یعنی یہ کہہ رہے تو ایمان نہ لانا، یہ کہ دیا جائے، احد، کسی ایک کو مثلا، یہ کہ دیا جائے کسی ایک کو مثلا، اس طرح ما اوتی، تم جو تمہیں دیا گئے ہے، او یحاجوکم،
یا یہ کہ تم سے جھگڑا کریں عند ربکم تمہارے رب کے سامنے، قل آپ فرما دیجئے ان الفضل بید اللہ، بے شک فضیلت ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، فضل اللہ کے ہاتھ میں اسے دیتا ہے جس کو چاہتے ہیں، اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسیع والے ہیں یا وسعت والے ہیں جاننے والے ہیں، یختص برحمتہ، مخصوص کرتے ہیں وہ اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ دو معنی ہیں اس آیت کے، ایک یہودیوں کے بڑے بڑے علماء جب اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں کہ دن چڑھے ایمان لاؤ، دن اترتے وقت شام کو کافر ہو جانا تاکہ جو لوگ حقیقت میں مسلمان ہیں وہ بھی تذبذب کا شکار ہو کر کے مرتد ہو جائیں، تو ان شاگردوں کو مزید یہ تاکید کرتے تھے کہ دیکھو ظاہر مسلمان ہونا حقیقتاً واقعتاً مسلمان نہ ہو جانا بلکہ یہودی ہی رہنا، اور یہ بھی نہ سمجھ بیٹھنا کہ جیسا دین یا جیسی وحی اور شریعت جیسا علم اور فضل تمہیں دیا گیا ہے ایسا کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے، یا تمہارے بجائے کوئی اور بھی حق پر ہے، تمہارے خلاف اللہ کے نزدیک حجت قائم کریں گے، لہذا تم ان کو نہیں کہتے، تمہاری باتوں کو تم اپنی باتوں کو ان کے سامنے مت بیان کرنا ہے۔ تو بہرحال ایک معنی یہ، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہودیوں تم حق کو دبانے مٹانے کی ساری حرکتیں سازشیں اس لیے کر رہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تمہیں اس بات کا غم اور جلن ہے کہ جس طرح علم فضل وحی شریعت دین تمہیں دیا گیا تھا، اب ایسا ہی دین ایسا ہی علم ایسی ہی فضل اور شریعت کسی اور کو کیوں دے دی گئی ہے، اور دوسرا تمہیں یہ اندیشہ اور ڈر اور خطرہ ہے کہ اگر حق کی یہ دعوت آگے بڑھ گئی اور اس نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی تو نہ صرف یہ کہ تمہیں دنیا میں جو جاہ اور وقار حاصل ہے وہ ختم ہو جائے گا، بلکہ جو حق چھپا رکھا ہے اس کا پردہ بھی فاش ہو جائے گا اور ظاہر ہو جائے گا۔ اس وجہ سے یہ لوگ اللہ کے نزدیک بھی تمہارے خلاف حجت قائم کر بیٹھیں گے، تو اس لیے تم ان کو نہ مانو، حالانکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دین اور شریعت اللہ کا فضل ہے اور یہ کسی کی میراث نہیں، بلکہ اپنا فضل جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، اسے معلوم ہے کہ فضل کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے۔ ومن اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بات وہ ہے، من ان تأمنہ بقنطار، اگر آپ ان کو تأمنہ امین بنا دیں، بقنطار خزانوں کا، یؤدیہ الیک وہ تجھے واپس کر دیں گے، ومنہم میں سے بات وہ ہے، من ان تأمنہ اگر آپ ان کو امانت دے دیں، بدینار ایک دینار بھی، لا یؤدیہ الیک وہ آپ کو واپس نہ کریں گے، نہ لٹائیں گے آپ کی طرف، الا ما دمت علیہ قائما مگر یہ کہ آپ اس کے سر پر ہی کھڑے رہیں، آپ اس پر کھڑے رہیں، ذالک بانہم اس لیے کہ بے شک انہوں نے قالوا کہا، لیس علینا نہیں ہے ہم پر فی الامیین امیوں کے بارے میں سبیل کوئی حق ہم پر ان پر نہیں ہے، یعنی جاہلوں پر ہم پر ان جاہلوں کا غیر یہودیوں کا حق کوئی نہیں ہے، ان کے بالوں کے کھانے کا ہم پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ کہتے ہیں علی اللہ الکذب اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں، بلا کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ جو بھی پورا کرے گا بعہدہ اپنے قول و قرار کو عہدے کو وعدے کو، واتقى پرہیزگاری کرے گا، فإن اللہ يحب المتقین بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے، ان الذین یشترون بے شک وہ لوگ جو یشترون بیچ دیتے ہیں بعہد اللہ اللہ کے عہد کو وایمانہم اور اپنی قسموں کو ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت پر، اولئک یہی لوگ ہیں لا خلاق لهم ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے فی الآخرۃ آخرت کے اندر، بلا یکلمهم اللہ بات چیت نہیں کرے گا ان سے اللہ، بلا ینظر الیہم اور نہ ان کی طرف دیکھے گا، یوم القیامہ قیامت کے دن، ولا یزکیہم نہ انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وان منہم لفریقا بے شک ان میں سے ایک گروہ بھی ہے، یلوون السنتہم جو مروڑتا ہے اپنی زبانوں کو، پیش دیتا ہے اپنی زبانوں کو، بالکتاب کتاب کے ساتھ، لتحسبوہ تاکہ تم اس کو خیال کرو، من الکتاب کتاب میں سے، وما ہوا من الکتاب حالانکہ یہ دراصل وہ نہیں ہے کتاب میں سے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں ہوا من عند اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وما ہوا من عند اللہ حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں علی اللہ الکذب اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں جھوٹ، اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وہم یعلمون وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی دانستہ طور پر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ یہودیوں کے اس گروہ جماعت کا تذکرہ ہے جنہوں نے اللہ کی کتاب تورات میں صرف تحریف اور تبدیلی نہیں کی، دو جرم اور بھی کیے ہیں، کون سے؟ ایک تو زبان کو مروڑ کر کتاب کے الفاظ پڑھتے تھے اور عوام کو یہ باور کرواتے ہیں کہ یہ قرآنی ہے، قرآنی ہے، خلاف واقع تعصب دینے میں کامیاب ہے، اور دوسرا وہ اپنے خود ساختہ باتوں کو جو خود بجائی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے، گڑی ہوئی ہے، ان کو باور کرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو بدقسمتی سے آج بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں
جو کتاب کا قرآن کا اپنی طرف سے ترجمہ بھی کرتے ہیں اور مطلب اور مفہوم بھی اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں۔ وما کان لبشر، نہیں ہے کسی بشر کے لیے، انسان کے لیے، ایوتی اللہ کتاب، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے، اس کے لیے لائق نہیں ہے کہ اللہ کو کتاب دے، والحکم اور حکم دے یا حکمت دے، والنبوت اور نبوت دے، ثم یقول، پھر وہ کہے للناس لوگوں سے کہ کونوا عبادا لی، کہ تم میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ۔ ایسا بلا نبی کر سکتا ہے؟ کسی نبی کے شایان شان یہ ہے کہ اللہ نے اس کو کتاب دی ہو، حکمت دی ہو، نبوت دے دی، اس کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ پھر وہ بھی لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ کونوا عبادا لی، تم میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، یہ کوئی نبی نہیں کہہ سکتے۔ ولکن کونوا، بلکہ وہ تو یوں کہتا ہے کہ ولکن کونوا، بلکہ تم ہو جاؤ، اور لیکن تم ہو جاؤ ربانیین، رب والے، تم سب رب کے ہو جاؤ، رب والے ہو جاؤ، بما کنتم تعلمون، بس اس کے لیے، اس وجہ سے کہ کنتم تعلمون، کہ سکھاتے ہو تم لوگوں کو، تعلمون تم سکھاتے ہو کتاب، وبما کنتم تدرسون، اور تمہارے کتاب پڑھنے کی وجہ سے۔ اللہ کی کتاب کی تعلیم اور تدریس کے نتیجے میں اللہ کی شناخت، اللہ سے خصوصی رب اور تعلق قائم ہونا چاہیے۔ ولا یأمرکم، اور نہیں حکم دے سکتا تمہیں، ان تتخذوا الملائکہ، کہ تم بناؤ فرشتوں کو، والنبیین، اور نبیوں کو، اربابا رب۔ نبی تمہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ تم فرشتوں کو خدا بنا لو، یہ نبیوں کو خدا بنا لو، نہیں۔ یأمرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں حکم دے گا بالکفر، کفر کا بعد ان انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو گئے، کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے لیا میثاق النبیین، وعدہ لیا اللہ نے نبیوں سے، قول و قرار لیا، عہد لیا اللہ نے نبیوں سے، لما آتیتکم من کتاب، کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب دوں، حکمت و حکمت دوں، ثم جاءکم رسول، پھر آئے تمہارے پاس رسول، مصدق تصدیق کرنے والا، لما اس کی معکم جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن به، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا، ولتنصرنہ، اور تم ضرور اس کی مدد کرنا۔ قال، کہا اللہ نے پوچھا، اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا؟ فرمایا کیا تم اس کے اقراری ہو؟ واخذتم علی ذالکم اسری، اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا اقررنا، ہم اقراری ہیں، ہمیں اقرار ہے۔ قال، فرمایا فاشہدوا، تم گواہ رہو اب، وانا معکم من الشاہدین، میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں، وانا معکم من الشاہدین۔ فمن تولا، جو بھی پلٹ جائے پھر جائے، بعد ذلک، اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو یقیناً وہ لوگ، فرماتے اللہ تعالیٰ، فاولئک وہ لوگ هم الفاسقون، فاسق ہیں۔ افغیر دین اللہ، کہ اللہ کے دین کے سوا، یبغون، وہ چاہتے ہیں کوئی اور دین، کیا اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں ہے وہ، وَلَهُ، حالانکہ اسی کے لیے ہے، اسلم، اسلام لائے، اسی کے لیے ہے فرما بردار، من فی السماوات، وہ جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین کے اندر ہے، طوعا، خوشی سے ہو، وکرہا، یا ناخوشی سے ہو، وإلیہ یرجعون، سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ قل، آپ فرما دیجئے، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اس پر جو اتارا گیا ہماری طرف، وما انزل علی ابراہیم، جو کچھ ابراہیم علیہ السلام پر اتارا گیا، واسماعیل واسحاق، اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور ان کی اولادوں پر اتارا گیا، اس پر بھی ہم ایمان لائے، وما اوتی موسیٰ، جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون من ربہم، اور نبیوں کو، من ربہم، جو کچھ ان کے نبیوں کو یا اور نبیوں کو دیا گیا ان کے رب کی طرف، اس پر بھی ایمان لائے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، ونحن له مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی تلاش کرے اسلام کے سوا کوئی اور دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں ہوگا نقصان پانے والوں میں سے۔ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا، کیسے اللہ ہدایت دے گا اس قوم کو، كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، جو کفر اختیار کرے اپنے ایمان کے بعد، جو کافر ہو جائے ایمان لانے کے بعد، وَشَهِدُوا، اور گواہی دے، وہ ان الرسولہ، کہ بے شک رسول حق ہے، وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان کے پاس آ گئی بینات، روشن دلیلیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا؟ جو اپنے ایمان لانے اور اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے، اور دوسری بات وَشَهِدُوا، اور گواہی دے چکے ہوں، ان الرسول حق، کہ بے شک رسول حق ہے، رسول کی حقانیت کی گواہی دینے کے بعد، اور تیسری بات وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی وہ لوگ کیا کر لیں؟ کفر اختیار کر لیں۔ اللہ کو کیسے ہدایت دیں گے؟
واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ اس بے انصافوں کو، اس ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم، یہی لوگ ان کی سزا یہ ہے کہ ان علیہم لعنت اللہ، کہ بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں کی لعنت ہو، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے، جہنم میں، اس لعنت میں ہمیشہ پڑے رہے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ہلکا نہیں کیے جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ینظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ، الذین تابوا جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذلک، اس کے بعد، واستغفروا، اصلاح کر لیں، اللہ تعالیٰ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، ان کو بچا لیں۔ فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحیم، مہربانی کرنے والے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھ جائیں، لن تقبل توبتہم، تو ہرگز قبول نہ کی جائے گی ان کی توبہ، واولئک هم الضالون، یہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ کافر ہی تھے، کفر کی حالت میں ہی مر گئے۔ جو لوگ کافر ہیں یا کفر کرے مرتے جب تک وہ کافر رہیں، فلن یقبل، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، من احدہم، ان میں سے کسی ایک کی طرف سے، ملء الارض، زمین بری ہوئی، ذهبا، سونا بھی، ولو افتدی بہ، گرچہ فدیے میں ہی ہو، اولئک لهم عذاب علیم، یعنی فدیہ اگر زمین بری ہوئی سونا دینا چاہے اور کہے کہ میں آزاد ہو جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں، تب بھی نہیں بچے گا۔ اولئک لهم عذاب، یہ لوگ ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، وما لهم من ناصرین، اور نہیں ان کے لیے من ناصرین، کوئی مددگار۔ لن تنالوا البر، ہرگز تم نہیں پا سکتے ہو نیکی کو، حتی تنفقوا، جب تک کہ تم خرچ نہ کرو، مما، اس سے، تحبون، جو تم چاہتے ہو، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے، ہرگز بھلائی نہ پا سکتے ہو۔ بھلائی حدیث میں آتا ہے جب یہ آیت اتری، ابو طلحہ انصاری جو مدینے میں صحابہ حیثیت میں، پیسے والے، دولت والوں میں سے تھے، نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا ایک باغ ہے بیروحا، میں اس باغ سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں اسے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ تو بہت زیادہ نفع بخش، بہت زیادہ فائدہ مند، نفع بخش مال ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں اور اپنے اقربا کے اندر اس کو تقسیم کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے انہوں نے اپنے اقارب رشتہ داروں کے اندر، چچا زاد بھائیوں کے اندر اس کو تقسیم کر دیا۔ اور بھی بہت سارے صحابہ کے بارے میں آتا ہے جب یہ آیت اتری تو انہوں نے اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، یعقوب علیہ السلام کے لیے، الا ما حرم اسرائیل، سوائے اس کے کہ جس کو بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال تھے، الا، سوائے اس کے، ما حرم اسرائیل، جس کو حرام قرار دیا تھا اسرائیل نے، یعقوب علیہ السلام نے، علی نفسہ، اپنے آپ پر، من قبل، اس سے پہلے، ان تنزل التوراۃ، تورات کے اترنے سے پہلے انہوں نے جو اپنے پر حرام کر دیا تھا، کسی بیماری کی وجہ سے اپنے پر کا گوشت حرام کر دیا تھا۔ قل، آپ فرما دیجئے، فاتو بالتوراۃ، تم لے آؤ تورات کو، فتلوها، اس کو تلاوت کرو، پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فمن افترى علی اللہ، جو بھی افترا باندھے، گڑے جھوٹ اللہ تعالیٰ پر، من بعد ذلک، اس کے بعد، اولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ خدا فرما دیجئے، صدق اللہ، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، اللہ تعالیٰ سچا ہے۔ ما فاتبعوا ملت ابراہیم، پس تم اتباع کرو، پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، دین کی پیروی کرو، حنیفہ، جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ ان اول بیت، بے شک سب سے پہلا گھر، وضع للناس، جو مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے، للذی، وہ ہے، ببکہ، جو مکہ میں ہے، بکہ مکے کا پرانا نام ہے، مبارکت، جو برکت والا ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے، فیہ آیات، جس میں نشانیاں ہیں، بینات، کھلی کھلی واضح، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اس میں جو بھی آ جائے، داخل ہو جائے، کان آمنا، وہ امن والا ہو جاتا ہے، وللہ علی الناس، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے لوگوں پر، حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں، راستے کی طاقت رکھتے ہوں، ومن کفر، جو کفر کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے جہان والوں سے، بے پرواہ ہے۔ خدا فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون، تم کیوں کفر کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، واللہ شہید،
شہید اللہ تعالیٰ گواہ ہے علی اس پر ما تعملون جو تم عمل کرتے ہو قل آپ فرما دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لم تصدون تم کیوں روکتے ہو عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو یا اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو اس کو من آمنا جو ایمان لایا تبغونہا عوجا تم اس میں عیب نکالتے ہو تلاش کرتے ہو تم اس میں کجیاں یا عیب وانتم شہداء حالانکہ تم خود شاہد ہو تم خود گواہ ہو تم جانتے ہو یہ دین اسلام حق ہے اس کے داعی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں پھر بھی وما اللہ بغافل نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر عما تعمل اس سے جو تم عمل کرتے ہو یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرو فریقا ایک جماعت کی من الذین ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی ہے اگر اہل کتاب کی کسی جماعت کی بات مانو گے یردوکم تمہیں مرتد بنا دیں گے بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد کافرین کفر میں تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد کافر بنا لیں گے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ تم کیسے کفر کر سکتے ہو وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ حالانکہ پڑھی جاتی ہیں تم پر آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں وَفِيكُمْ رَسُولُهُ اور اس میں تم میں اس کا رسول بھی ہے تمہارے درمیان تم میں اللہ کا رسول ابھی موجود ہے وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ جو بھی وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ جو بھی تھام لے مضبوطی کے ساتھ اللہ کو تھامنا اللہ کے دین کو تھامنا مراد ہے فقد ہدیہ تو تحقیق دکھا دی گئی اس کو راہ الی صراط المستقیم سیدھے راستے کی اسے راہ راست دکھا دی گئی ہے سیدھے راستہ اس کو دکھا دیا گیا ہے بس کر لیتے ہیں صدق اللہ العظیم اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ یعنی کہ قبول و منظور فرمائے آپ جسے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سارے بیماروں کو شفاء کلیہ سے انتقام لے نصیب فرمائے قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے سارے مسائل کو خزانہ خیر سے حل فرمائے